سلام درود آپ سب نورانی مومنات پر. سلام یہ نورانی چہرے بھول نہیں سکتی. اتنے پیارے پیارے دل آپ کے اور ماشاء اللہ نیت آپ کی. دنیا کا سب سے پیارا کام علم حاصل کرنا ہے. ہم لوگ پیدا ہی اسی لیے ہوئے. جس طرح آکسیجن کو بریتھ کرتے ہیں اسی طرح سیکھیں, سکھائیں, آگے بڑھیں. اسی کا نام ہے حیات, زندگی. آج کا جو بہت ہی پیارا سا ہمارا ٹاپک ہے, اس کا سٹارٹ میں للاوائی سے کروں گی. لوری. مائیں جو بچوں کو لوری سناتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ لوری. سو میری ماما, میرے بابا مجھے لوری سناتے تھے. کون سی لوری؟ حدیثی لوری. مجھے ہمیشہ پیار حدیث سے ملا ہے, حدیث معصومین کے ذریعے. میرے بابا خاص طور پر مجھے پیار کرتے تھے, مجھ سے باتیں کرتے تھے, اور میری لوری بھی حدیثی لوری ہے. وہ کون سی حدیثی لوری ہے؟ بیکاز مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم کون ہیں ایز اے گرل, ایز اے وومن. یا مائی فادر, میرے بابا جو ہیں وہ مفسر قرآن ہیں, آیت اللہ ہیں. سو میری فیملی میں سب علماء, عالم عالم. وی آر 9 brothers and sisters, 9 بہن بھائی جی. اور 9 کے 9 سب کے سب, اور بھابھی, بہنوئی, brother in law, sister in law, all almost all of them are towards this line. Yeah. سو پورا خاندان تقریباً علماء کا ہے. اس میں آپ دیکھیں ایک عورت کیا فیل کرتی ہے. صحیح, I'm representing them, اور میں اپنی فیلنگز آپ کو بتاتی ہوں. سو میری ماما مجھے اس طرح کہتی تھی, حدیث نبوی ہے, یوں لوری سناتی تھی کہ نعم الولد البنات ملتفات مونسات مبارکات مجہزات مہدیات. مجھے اس طرح سے بتاتی تھی کہ رازیہ, آپ کے اور میرے جو پروفٹ ہیں, نبی ہیں, انہوں نے آپ کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا ہے؟ کہا ہے اولاد میں بیسٹ نعمہ, بیسٹ اور بیسٹ لڑکیاں ہیں, چھوکریاں ہیں. نعم الولد البنات. کیوں بیسٹ ہے, کیوں نعمہ ہے, کیوں بہت اچھے ہیں؟ اس حدیث میں 5 ریزن بتایا. نمبر 1 ریزن ملتفات, کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا لطیف. لطیف کو کیسے ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ سافٹ. یا لڑکیاں زیادہ سافٹ ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر جو کوالٹی ہے وہ الہی کوالٹی ہے, خدائی کوالٹی ہے. خدا لطیف ہے. میں اللہ کی اس صفت کو لڑکے سے زیادہ مینیفیسٹ کرتی ہوں, جلوگر کرتی ہوں, اظہار کر سکتی ہوں. اللہ نے مجھے وہ زیادہ دیا ہے, ٹھیک ہے. سو یا لطیف یا لطیف یا لطیف, ملتفات ملتفات ملتفات, وی آر ملتفات. نمبر 2 ملتفات مونسات. مونسات یعنی انس, محبت, ہم دلی, کیئرنگ, لونگ ہونا. انسان کو بھی انسان اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انس اور محبت رکھتا ہے, دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, سوشل رہتا ہے. اور اللہ کو بھی ہم جوشن کبیر کی دعا میں کہتے ہیں یا انیسا من لا انیس لہ. انیس دوست, انیس محبت کرنے والا, ہم دل, ہم درد, ہم غم. یا سو اللہ کی یہ صفت ہمارے اندر زیادہ ہے, بیکاز وی آر مور کیئرنگ, loving, we show our love, express more, kind بھی ہے اور express بھی کرتے ہیں, دونوں ہیں ہمارے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کیا ہو گیا, ڈیوائن کوالٹی, اللہ کی صفت. دیکھیں بس جو چینجز ہے, جو لڑکے میں کم ہے ہم میں زیادہ ہے, وہ خدائی ہے. کتنا پیارا ہے وہ. یہ نہیں ہے کہ لڑکی اگر سلم, اسمارٹ, ٹال, خوبصورت ہے تو اچھی ہے. نہیں, لڑکی کا اصل, اس کا کیریکٹر, اس کے دل, اس کی صفات, اس کی کوالٹیز ہے.
نہ کہ اس کا ظاہر جسم 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 جسم. وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں, میں مجبور ہوں, میں جیسے بھی ہوں, مجھے اللہ نے بنایا, میں نے چوز نہیں کیا اپنا قد, میں کتنی ٹال ہوئی, میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا کہ ہم کہ وہ لڑکی اچھی ہے جو ایسی ہو, نہیں, بلکہ وہ لڑکی اچھی ہے جو ملتفت ہے, مونسات ہے, مبارکات, برکت والی ہوتی ہے. سیٹرڈے بھی ایک ڈے ہے, فرائیڈے بھی ایک ڈے ہے, لیکن فرائیڈے میں جو جمعہ میں برکت ہے وہ ہفتہ میں سوموار میں ہے نہیں. لڑکی میں جو برکت ہے, جو انویسٹ کرنا ہے, وہ والی بات لڑکے میں نہیں ہے. یہ میرے نبی نے کہا, ٹھیک ہے. سو ملتفات النساء مبارکات مجہزات. مجہزات یعنی لڑکی کا دل چاہتا ہے سرو کرنے کا, مجہز ہے وہ, یعنی جیسے وہ اس کے جو ٹوائز ہوتے ہیں ڈال کے ساتھ, ڈال کا پیمپر بدلے گی, ہوور کرے گی, کلین کرے گی, کام کرے گی. لڑکے سے کہو آؤ ہم کھیلتے ہیں, اس جگہ کو صاف کریں گے, کون صاف کرتے, ڈو 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 میں نے مارنا ہے سب کو, لڑکوں کا ذہن ادھر جا رہا ہے. لڑکی کہے گی آؤ اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں, جب چھوٹے ہوتے ہیں بچے, ٹھیک ہے. تو لڑکیوں کو ڈیکوریشن, کلیننگ, سرونگ, کوکنگ, آپ کو کچھ کھلا کے لڑکی خوش ہوگی, خوشی ہوتی ہے اس کو. مجہزات, یہ بھی اللہ نے ڈالا ہے. کتنا پیارا ہے, کتنا پیارا ہے, کتنا خوبصورت ہے. اگر کوئی لڑکی آج کل کہے I hate cooking اور کہ I don't like children, تو میں کہوں گی اس کو ہاسپٹل جانا چاہیے, وہ اپنا علاج کرے, کیونکہ یہ اللہ نے ڈالا اس کے اندر. آپ کو کہہ رہے no, I don't want to be a girl, I'm not a girlish, میں گرلش نہیں ہوں, مجھے یہ نہیں پسند, مجھے وہ نہیں پسند. یہ اس کی غلط تربیت ہوئی, وہ اس کے نیچر کے اگینسٹ ہے, اس کے نیچر میں ہے. یہ کسی میں زیادہ ہے, کسی میں کم ہے, لیکن سب میں ہے. We love all these qualities. And آخری ہے مفلیات. مفلیات means tidy, neat, clean. آج کل کی لڑکیاں اتنی کلین نہیں رہی شاید, ہاں, بوائز کی طرح ڈو پھینکتی, I don't know. So آپ اگر ایسا ہوتا ہے یوزلی, مرد کہے گا ماشاء اللہ کتنا صاف ہے, عورت کہے گی کہاں صاف ہے, یہ دیکھو اتنا گندا ہے, اس کو نظر بھی نہیں آئے گا, عورت کو نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹائڈی, کلین, تو اللہ کو یہ پسند ہے. یہ سب الہی صفات ہے. اب آپ سوچیں ایک لڑکی جس کو اس کے فادر نے, بابا نے, ماما نے سینے سے لگا کر اس طرح کی حدیثیں بار بار پیار سے سنائی ہو, لوری سنائی ہو, اس کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہوگا, کتنا پیار ہوگا. وہ کہے گی I love Islam, میں تو جو قرآن کہے میں کروں گی, میں عاشق ہوں نبی کی, آل نبی کی, قرآن کی. دیکھو مجھے کتنی عزت دی ہے اس نبی نے. نبی فخر سے کہتے تھے انا ابا بنات, میں لڑکی والا ہوں, میرے پاس لڑکیاں ہیں, لڑکا نہیں ہے. فخر سے, فخر سے. سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نمبر 1 کہ اللہ نے ہمیں جب خلق کیا نا, بنایا, تو کیا ہوا, ہماری روح بنی, روح. پھر جسم, اس روح کے اوپر کپڑے, جسم لائک ایسے ایک چیز پہنا دیا. اصل کون ہے, اصل روح ہے, سول. روح اللہ سے باتیں کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں میرے جسم سے باتیں کی ہے نہیں. رازیہ آپ کا آنکھ, سر, ہاتھ عالم ہے نہیں. ہاتھ جھوٹ بولتے ہیں نہیں, روح جھوٹ بولتی ہے. علم کون حاصل کرتا ہے, روح. میرا جسم علم حاصل کرتا ہے نہیں, ٹھیک ہے. سچ, جھوٹ, علم, جہل, یہ سب کچھ روح سے مربوط ہے, جسم سے مربوط ہے نہیں. جسم تو کچھ نہیں کرتا نا, جسم تو صرف ایک وسیلہ ہے نا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو ایکچولی ہم کون ہیں, ہم لوگ کون ہیں, روح. ہم لوگ کیا ہیں, روح, روح اللہ, کیونکہ اللہ کی روح ہمارے اندر ہے. we are روح اللہ, we are آیت اللہ, we are خلیفۃ اللہ. ہم اللہ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ہم اللہ کے خلیفہ ہیں اس زمین پر.
جس طرح ہم اللہ کی طرح بن سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ کی کریشن مخلوق عالم میں کائنات میں نہیں بن سکتی. ہم اللہ کی طرح بن سکتے ہیں، اللہ کے اسماء الحسنی کو اپنے اندر لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہم بہت عجیب سے مخلوق ہیں، بہت عجیب ہے، بہت عجیب. اب روح قرآن کس کو پڑھایا ہے؟ اللہ نے کس کو سکھایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. کس کو؟ خلق الانسان. جسم کو نہیں، کس کو؟ روح کو. یہ اللہ روح سے بات کرتا ہے، جسم سے بات کرتا ہے نہیں کرتا، روح سے بات کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب روح کو آپ ڈیوائڈ کرو، روح کو بناؤ، ایک میل ہے ایک فیمیل ہے. بنا سکتے ہیں؟ کوئی بنائے؟ پلیز بنائیں. Can you divide? Is it possible to divide soul into male and female? ہاں؟ Impossible. وہ ڈیوائڈ ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں وہ مجرد ہے، یہ مادی ہے. تو جو چیز میٹر ہو، مادی ہو، جسم ہو، باڈی ہو، فزیکل ہو، وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے؟ روح ڈیوائڈ نہیں ہو سکتی. امپاسبل. یو کین ناٹ ڈیوائڈ سول. روح یو نو یا تو سول ایک ہی ہوتا ہے، دو نہیں ہو سکتا. میل کا الگ سول اور فیمیل کا الگ سول. وٹ ڈو یو سے؟ Am I wrong or correct? Yeah? Any challenge? No? Okay. So جب سول ایک ہے، سول ڈیوائڈڈ نہیں ہے، اور علم کون حاصل کرتا ہے؟ سول. تقویٰ کون حاصل کرتا ہے؟ سول. عبادت کون کرتا ہے؟ سول. ٹھیک ہے؟ تو اب کوئی فرق ہی نہیں رہا عورت اور مرد میں. نو فرق. ٹھیک ہے نا؟ کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ کوشچن سب غلط ہے کہ عورت مشتہدہ بن سکتی ہے کہ نہیں، عورت سے مشورہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں، عورت کا مقام مرد کی طرح بہت بلند بالا ہو سکتا ہے کہ نہیں. سارے کوشچن ختم ہوا. ختم. روح سے مربوط علم ہے، تقویٰ ہے، اجتہاد ہے. ٹھیک ہے؟ میں نے اجتہاد کا کورس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مجتہدہ ہم آرام سے بن سکتے. مجتہدہ بننے کے لیے روح چاہیے. اب جب پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس کرنے کے لیے مرجعیت ہے کہ آپ میری تقلید کرو یا نہ کرو. دیٹ از پریکٹس. دیٹ از ناٹ a status. You know, like آپ بھی مجتہد، میں بھی مجتہد، ہم دونوں مجتہد ہیں سیم لیول کے. ٹھیک ہے؟ آپ مرد ہے، میں عورت ہوں مثلا. آپ پریکٹس کرو گی، پبلک میں جاؤ گی، میں نہیں جاؤں گی جسم کی وجہ سے. پریکٹس میں فرق ہے، وہ میں آتی ہوں اس میں. ٹھیک ہے؟ لیکن جو ایکچوئل درجہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ثواب ملتا ہے، آپ کو درجہ ملتا ہے، آپ کے انڈرسٹینڈنگ لیول، انٹلیکچولی آپ بہت جس لیول پہنچتی ہے، اس میں میں اور آپ سیم ہیں، برابر ہر طرح کے. لقد کرمنا بنی آدم. That's it. You know, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. That's it. You know, سب ایک جیسے، کوئی فرق نہیں. اب آتی ہے باری روح ایک. پہلے آپ روح کو سمجھیں. دیکھیں، آپ نے کوئی بھی کمال حاصل کرنا ہے، کمال یعنی کوئی پرفیکشن، کوئی اسکل سیکھنا ہے، کوئی کچھ اچیو کرنا ہے، اس میں فرق نہیں ہے. حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا تھا جنگ صلح حدیبیہ میں کہ آپ اس طرح کریں، اس طرح کریں. اس وقت حالات لوگ بہت ناراض ہوئے تھے کہ ہمارے پروفٹ کیوں کفار کے ساتھ صلح کر رہے ہیں، پیس ٹریٹی کیوں کر رہے ہیں. تو وہ کہنا نہیں مان رہے تھے رسول اللہ کا. تو جناب ام سلمہ کا مشورہ آپ ہسٹری میں پڑھیں تو فوراً رسول اللہ نے اس پر عمل کیا، سب کو بتایا کہ میں عمل کر رہا ہوں ام سلمہ کے مشورے پر. جناب بلقیس کا مشورہ آپ نے دیا کہ جب حضرت سلیمان کی طرف سے آیا نا خط آیا کہ اسلام قبول کرو، توحید قبول کرو، تو حضرت بلقیس نے کہا کہ کیا کروں، کیا جواب دوں.
تو سب نے مرد تھے اس کی آرمی میں، سب مردوں نے کہا وی آر قوی، وی آر سو اسٹرانگ، وی آر ویری پاورفل آرمی، لیٹس اٹیک دیم سو لیکن حضرت بلقیس نے کہا نہیں let me check what is in his mind، مجھے دیکھو، میں دیکھتی ہوں اس کی نیت کیسی ہے. انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، let me send him some gifts، میں دیکھوں یہ کتنا دنیا کے لیے مجھے بلا رہا ہے یا اللہ کے لیے. تو حضرت بلقیس کی سوچ، فکر، عقل، مشورہ اتنا پیارا تھا کہ قرآن نے اس کو نقل کیا، بہت عزت دی عورت کو. عورت کے مشوروں پر کتابیں لکھی گئی ہیں بہترین. تو ہمارے نبی اور معصومین سلام اللہ علیہم کی سیرت میں ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کبھی کہا ہو کہ بیکاز آپ عورت ہیں آپ چپ رہو، بھائی آپ کو سمجھ نہیں ہے، ایسی باتیں بالکل نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آ گئی اس لیول تک بات. اب آتے ہیں، اب جسم جب آ گیا، اب جب جسم آیا تو سیم روح جو علم ایمان کے لیے آزاد ہے دونوں کی روح، اب جب اللہ نے ڈیوٹیز ڈسٹریبیوٹ کی، جسم دیا، تو ایک کو اللہ نے خالقیت کا مظہر بنایا، ایک کو سمہاؤ رازقیت کا مظہر بنایا. مرد سے کہا آپ نے پرووائڈر بننا ہے، رزق میں رازق ہوں، اس میں میرا مجھے دکھانے والا میرا جلوہ یا وہ مرد ہے. ٹھیک ہے، میں خالق ہوں، بچہ دنیا میں آنا، انسان کی نسل بڑھنا، میری خالقیت کا جلوہ ظاہر کرنے والی ماں ہے، عورت ہے. عورت کو خالقیت کا کام دیا، مرد کو رازقیت کا دیا. یہ جسم کے تقاضے، یہ ڈیوٹیز ہے، یہ ذمہ داری. اس دنیا میں ہم ٹرانزٹ میں ہیں، کچھ عرصے کے لیے ہے، گزر جائیں گے. کام ایک پرپز کے لیے آئے تو اللہ نے ہمیں کام دیے، صحیح ذمہ داریاں دی. اس ذمہ داری کے لیے اس روح کو دو لباس پیدا ہے، ایک جلالی ایک جمالی. ایک جمال خدا کو دکھا رہا ہے، جمالی صفات الہی، ایک جلالی صفات الہی کو زیادہ تر دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہماری ذمہ داریاں بٹ جاتی ہیں، ذمہ داری بڑھتی ہے. انسان ایک ہی، ہم لوگ سوچتے ایک جیسے، یعنی جو اصلی عقل ہے جس کے ذریعے ہم نے اللہ تک پہنچنا ہے وہ عقل برابر ہے، اس عقل میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں عقل کا مطلب ہی نہیں پتا. العقل ما عبد به الرحمن وما اكتسب به الجنان. پتہ ہے عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کہتے ہیں جس کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کرو اور جنت کو حاصل کرو، اسے عقل کہتے ہیں. عقل اصل نور ہے، عقل انر میسنجر ہے، عقل اللہ کا رسول ہے، پروفٹ ہے، جو آلویز عقل از ود ان اس. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اب یہاں پر آ کر عقل ایک، روح ایک، سمجھ ایک، فہم ایک، اب ڈیوٹیز جو ہے وہ بانٹ دی گئی. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ جو ہے بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتے. اچھا سلوات بھیج دیجیے. ہم یہاں آ کے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم جب یہ کہتے ہیں نا مجھے وہ کرنا ہے جو مرد کر سکتا ہے، میں کیوں مرد کی طرح نہیں ہوں، یہ سب سے بڑی انسلٹ ہے. مرد کیا ہوتا ہے؟ آپ شاید مرد سے بھی بالا تر ہو. Why you are comparing yourself with men? That means like جیسے میں آپ سے اپنے آپ کو کمپیئر کروں. بھیا میں کہوں اگر نادرا یا اگر نادرا یہ کرتی ہے تو میں بھی یہ کروں گی. تو کیونکہ ہر بات میں میں آپ سے کمپیئر کروں، تو آپ میری ماں مجھے کہیں گی راضیہ بنو. کیوں نادرا کو دیکھتی تو نادرا سے بھی اچھی بن سکتی ہے، مثال دے. ٹھیک ہے، why I'm always comparing her because I feel she's so, I wish I could become like her. Yeah, I'm just keep comparing myself. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب ہے میری سوچ ایسی ہے نا. ٹھیک ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں نا، مجھے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے نا. کرنا چاہیے؟ ہاں نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ پتہ ہے آیت اللہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے جملہ. آپ لوگ کہتے ہو کہ
مرد آ جاؤ ہماری مشکلات کو حل کرو. ہم مردوں سے کہتے ہیں مشکلات حل کرو. تو آیت اللہ کہتے ہیں وائی مرد, وائی ناٹ یو, آپ میں کیا کمی ہے؟ سمجھ نہیں بات صحیح. کیوں ہمارا دماغ بند ہے, ہم سوچتے ہیں مرد ٹھیک ہو جائے, مرد ہمارے مسائل حل کرے, جو مردوں کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملے. ہمیں برا نہیں لگ رہا, ہم سمجھ رہے ہیں ہم بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں, جبکہ یہ خود بہت چھوٹی باتیں ہیں. ہمیں اس سے بھی اونچا ہونا چاہیے. ہم دونوں انسان ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم مردوں سے مقایسہ کمپیئر کرتے اور اس کی طرح بنتے, یہ سب سے بڑی جہالت ہے, جہل ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ ہو نا, آپ کو جو اللہ نے جمالی لباس پہنایا ہے, نعم الولد البنات ملتفات مونسات, واو, مبارکات, سبحان اللہ, مجہزات, سبحان اللہ. So why should I compare myself with them? You know, مجھے تو اللہ نے ایکسٹرا اتنی پیاری پیاری کوالٹیز دی, تو کیوں میں کہوں no, I don't want to be ملتفات, you know, جیسے آج کل ہوتا ہے unfortunately, no, مجھے مردوں کی طرح بننا ہے. ہم لوگ سافٹ ہارٹیڈ ہے, جلدی روتے, میں نے نہیں رونا, یہ ہماری ویکنیس ہے. ایسا سوچتے ہیں کبھی کبھی؟ ہاں, یہ ہماری ویکنیس نہیں ہے. Why? This is not our weakness, this is our power. Yeah? جیسے حضرت نوح prophet تھے نا. Noah means what? Exactly, Noah. لیکن prophet, اولي العزم prophet. اولي العزم, the most, outstanding prophets are 5. اولي العزم 5, نوح, محمد, عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم. You know? نوح. تو رونا کوئی بری چیز ہے, کوئی ویکنیس ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے. ایک اچھے ریزن کے لیے رونا کوئی ویکنیس نہیں ہے. کام کے لیے رونا اچھی بات ہے, سافٹ ہونا. امام زین العابدین علیہ السلام آپ کا ایک ٹائٹل ہے رئیس البکائین, چیف رئیس, رونے والوں کے رئیس, بہت زیادہ رونے والے. دعائے ابو حمزہ سوالی میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے اللہم اعنی بالبکا, یا اللہ مجھے آنسو دے دو, میرا دل نرم کر دو. امام زین العابدین فرماتے کہ یہ جو جہاد اکبر ہے, جنگ کرنا ٹیمپٹیشن نفس کے ساتھ, اس کے لیے ایک ویپن چاہیے. ٹھیک ہے, جہاد اکبر ہے, دشمن نے اٹیک کیا, آپ کو ٹینک چاہیے, آپ کو میزائل چاہیے, یو نو دیٹ از ویپن, یا سمپل. لیکن یہ جو اندر ہمیشہ جہاد ہوتا ہے, اندر کا جو گریٹر جہاد ہے, اس کا ویپن دنیا ہے. امام زین العابدین کہتے ہیں آپ روتے ہو, بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہو, استغفار کرتے ہو, لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہو, یہ آپ کو انسان بناتا ہے. اتنا خوبصورت ہے یہ رونا, نرم دل ہونا, لیکن اللہ کے سامنے ڈیفینیٹلی, یو نو. سو یہ بہت پیاری صفت ہے. ہماری صفات جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک بات واضح. سو ناؤ انفارچونیٹلی, بیکاز آئی ڈونٹ نو وائی, ہم لوگ کیوں اپنے اوپر پراؤڈ فیل نہیں کرتے کہ جو بھی فرق ہے, میں ہمیشہ یہ جملہ کہتی ہوں, جو بھی فرق ہے مجھ میں اور مرد میں, اس فرق پر مجھے فخر ہے. فخر ہے کہ مرد کو پردہ نہیں کرنا زیادہ, مجھے زیادہ پردہ کرنا ہے. میں پراؤڈ ہوں. کیوں پراؤڈ ہوں؟ اس لیے کہ مثلاً میرا انکم کم ہے, میرے پاس پیسے کم ہیں, میں خمس کم دوں گی. ٹھیک ہے, نادرہ امیر ہے, نادرہ خمس زیادہ دیں گی. ٹھیک ہے, مثلا اسی طرح خمس و زکوٰۃ. خمس و زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ زیادہ, پیسہ زیادہ ہے تو زکوٰۃ زیادہ, پیسہ کم ہے تو زکوٰۃ کم. حسن کا بھی ایک زکوٰۃ ہے. حدیث میں ہے زکوٰۃ الجمال الحجاب العفاف.
مرد کے پاس حسن کم ہے، جمال کم ہے، اٹریکشن کم ہے، اس کا پردہ کم ہے. آپ کے پاس اٹریکشن زیادہ ہے، آپ کا پردہ زیادہ ہے. تو یہ تو ہمارے لیے کمال کی بات ہے نا، فخر کی بات ہے نا. فخر ہے کہ نہیں؟ فخر ہے. ایک سلون میں جائیں، مرد جلدی تیار ہو جائے گا. آپ جتنے بھی دیکھیں پریزیڈنٹ، سب کو دیکھیں، مرد کا اتنا اچھا حجاب ہے، یہاں سے بند ہے، یہاں بھی بند ہے، سوٹ سلیوز بھی فل ہے. لیکن عورت کا دیکھیں تو یہ بھی کھلا ہے، یہاں بھی کھلا ہو سکتا ہے، یہ بھی کھلا ہو سکتا ہے نا. عجیب ہے. اب یہ لوگ کیوں فرق رکھتے ہیں؟ دونوں سیم پہنے نا، نہیں پہنتے. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم عورتیں ہیں، وہاں پہ ان کو فرق اچھا لگتا ہے. صحیح ہے نا؟ ہمارا اپنا یہ فیمیننس ہونا، اپنی بیوٹی دکھانا. نو، یو نو وی آر لیڈیز، یو نو وی لو ٹو شو آور باڈی. تو بس تو اسی طرح ہم بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں وی آر لیڈیز بیکاز وی ہیو مور اٹریکشن، وی وانٹ ٹو کور یو نو ان فرنٹ آف ادرس. تو وہ بھی ایک لاجک ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ دکھانا چاہتے ہیں ہم کور بیکاز وی آر ڈفرینٹ. الگ تو ہے نا، اس کو تو مانتے ہیں نا وہ لوگ. تبھی اس کے کپڑے الگ ہیں، اس کے کپڑے، اس کے شوز الگ ہیں، اس کے شوز الگ ہیں. عورت کا ہیڈ ٹو ٹو دیکھا جاتا ہے، یہاں سے لے کر بیچاری کا شروع پورا میک اپ دیکھنا، میچنگ نیچے تک. اور مرد کا سمپل سا، مرد کی اتنی اٹریکشن نہیں ہے جتنی عورت کی ہے. اور دوسرا مجھے کیا بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ نماز کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، اذان ہوئی، آپ نے کیا کیا؟ وضو کیا. وضو کے بعد آپ کیونکہ لڑکی ہو، عورت ہو، آپ کیا ڈھونڈو گی؟ کیا ڈھونڈیں گی؟ کیا ڈھونڈیں گی؟ کیوں؟ آپ اکیلی ہو گھر میں، کوئی نامحرم نہیں ہے، کیوں چادر ڈھونڈتی ہے؟ ہاں کیوں؟ اللہ تو سب سے بڑا محرم ہے. Because sometimes we say, oh, why I have to cover myself, you know, ان مردوں سے کو اپنی آنکھیں نیچے کرے. Yeah, why we care about them? Why I'm taking all the burden? تو نماز کے وقت میں اللہ تو سب سے بڑا محرم ہے. So کیوں ہم کور کرتے؟ What do you think? آپ میں سے کون یوگا کرتا ہے؟ یوگا کلاسز میں جاتے ہوں گے آپ لوگ، کرتے ہوں گے. 1 2 3 4 people 5. چلے، اگر آپ صحیح یوگا دیکھیں تو اس میں بتاتے کہ بہت اچھا ہے کہ آپ ٹربن کے ذریعے اپنا ہیڈ کور کریں. جو لیٹسٹ ہے نا، لیٹسٹ ریسرچ، وہ کہتے ہیں if you want to receive more energy, if you want to be more focused, if you want to really align your emotional, spiritual, physical, whatever, سب align ہو جائے، سب بیلنس ہو جائے، تو cover your crown chakra. اس کو کور کرو کہتے ہیں. اس کا یہ ڈائریکٹلی عرش خدا سے کنیکٹ ہے. کتنا اہم ہے، بہت اہم ہے یہ. اور اس لیے عرب کلچر میں مرد بھی کرتے ہیں. علماء میں میرے سارے بردر، ہسبینڈ سب ٹربن پہنتے ہیں. دیکھیں مرد کیا کیا پہنتے ہیں. مرد جو عالم ہوتے ہیں کتنا بیچارے پہنتے ہیں. وہ ایک نیچے ایک ہم لوگ پہنتے قبا، اوپر عبا، پھر عمامہ. تین چیزیں ڈریس کے علاوہ 3 چیزیں پہنتے ہیں. اور مجھے اتنا پسند ہے، میں کس کرتی رہتی ہوں عمامے کو. And it was my condition that I want to marry with someone who wears ammama. And love, you know, obsessed with ammama because this is the dress of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ammama cover ہے، بیچارے کور کرتے ہیں. مستحب ہے، واجب نہیں ہے. مستحب کا ثواب تھوڑا سا ملتا ہے، واجب کا ثواب زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اتنا ثواب ہے، اتنا فائدہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ واجب ہے. یعنی فائدہ ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے ماں کہتی ہے نا، کچھ نہ کھا لیکن یہ تو تو نے کھانا ہی ہے.
ورنہ تو کمزور ہو جائے گا. ٹھوستی ہے کھا. یہ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اللہ بھی کہتے ہیں کچھ کر یا نہ کر، یہ تو نے کرنا ہی ہے آؤٹ آف لو. اتنا ضروری ہے میرے لیے. وہ وائٹامنس مجھے چاہیے، اس کے بغیر میں انسان نہیں ہوں گی. تو اس لیے اللہ کہتا ہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ. تو جو واجب ہے اس کا ثواب فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور مرد بیچارہ کرتا ہے اس کو مستحب ہے، لیکن ہم کرتے ہیں واجب ہے، ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے. ہم we are the winners, ہم بہت لکی ہیں. سو میرے آغا نا، میرے ہسبینڈ آغا وہ عالم ہے، اتنا احترام کرتے ہیں. خدا گواہ ہے، جناب زہرا گواہ ہے. میں تقریباً ہر 2-3 مہینے کے بعد کینیڈا جاتی ہوں. مونٹریال میگل یونیورسٹی جا رہی تھی اکثر، UFT اور ساری یونیورسٹیز میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ایک مرتبہ برف بہت زیادہ آئی ہوئی تھی اور میں بہت لیٹ ہو گئی. یونیورسٹی میں سب انتظار کر رہے تھے. میں نے آغا کو فون کیا. آغا ایران میں حرم میں بیوی کے حرم میں تھے. میں نے کہا آغا اب آپ دعا کریں بیوی کے حرم میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں، بیچارے اتنے لوگ انتظار کر رہے ہیں. تو میرے آغا نے کہا رازیہ میں کچھ بھی نہیں ہوں تمہارے سامنے، تیرا مقام اتنا بلند ہے، تو نے 3 بچے پیدا کیے، پاک ہو گئی ہے. ہر بچے کے بعد اللہ نے تجھے ایک نئی زندگی دی. میں جب سے پیدا ہوا ہوں اتنا گندا مجھے اللہ نے پاک نہیں کیا. یہ گندا میں گندا ہوں، تو پاک ہے، تو بلند ہے، تو بالا ہے، تو اللہ کے قریب ہے. میں جب بھی اپنے آغا سے کچھ کہوں وہ مجھے اس طرح اٹھاتے میں کہ خدا پھر شروع ہو گئے. یہ کیا بات ہوئی، اتنا بھی اچھا نہیں ہے. میرے بابا کو بھی پوچھو، میرے بابا بھی اسی طرح. ماما رازیہ آپ کچن کے لیے نہیں بنی، میری ماما آ جائے نا کچن سے باہر آئے مل کے بیٹھتے. ماما رازیہ آپ کو کچن کے لیے نہیں بنایا. میرے بھائی بھی ایسے ہاتھ چومیں گے، رازیہ جان یہ ہاتھ اتنے بڑے کام کرے گا، آپ چھوڑ دینا یہ کام، ہم سب مل کے کر لیں گے. اتنا عزت، اتنا احترام، بردر، ہسبینڈ، فادر، کیونکہ سب عالم ہیں. صحیح میں یہ بتانا چاہیے دین ایسا ہے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. بہت بلند درجہ ہے، بہت عزت دیتا ہے. تو ہم عورتوں کو اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ میرے ہسبینڈ اکثر ان کے منہ میں پانی آتا ہے. کہتے کاش میں ماں بن سکتا، کاش میں بچے کو دودھ پلا سکتا، کاش میرے منہ میں واٹر آتا ہے. کہ کیا بات ہے، تمہارے پاس شارٹ کٹس ہے اللہ تک قریب ہونے کے، اللہ کے قریب ہونے کے اتنے شارٹ کٹس ہیں. فٹاخ سے تم یہ بچے کو دودھ پلاتی ہو. ایک جب بچہ دودھ پیتا ہے نا، ایک گھونٹ کے بدلے میں آپ کو بہت سے غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. بہت ثواب ملتا ہے. ہر گھونٹ کے بدلے بچہ ایک سپ پیتا ہے، آپ کا نام ہے اعمال نورانی. ایک اور سپ پیتا ہے، آپ کا نام ہے اعمال نورانی. تو اتنا اجر، اتنا ثواب، یہ سب کے سب دیکھ کے انسان کہتا ہے پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جو بنایا اس میں تیرا شکر اور تیرا کرم ہے. لہٰذا ہم جو الگ ہیں جسمانی لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے الگ ہیں مردوں سے، اور اس کی وجہ سے ہماری ڈیوٹیز الگ ہے. اس پر ہم سب کو بہت زیادہ فخر ہے. اب جب آپ عورت کو عزت دیتے ہو نا، بہت احترام، رسپیکٹ، آنر دیتے ہو، تو وہ قربتاً اللہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے. قربتاً الاساس، قربتاً الشوہر کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے، وہ اور خوشی کرتی، وہ اور جھک کے کرتی، اس کا اور دل چاہتا ہے. کیوں؟ بس آپ اگر کام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا اتنا کرتی تھی تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اچھا یہ جو اسلام نے کہا ہے واجب نہیں ہے، اس لیے کہا ہے کہ کوئی عورت کی انسلٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ no, this is your duty, you have to feed, you have to like take care of this and that. اسلام نے اجازت نہیں ہے عورت کو اس ٹون سے بات کرنے کی. عزت ہوتا ہے، عزت کا کچھ بھی اس پر استاذ واجب کچھ بھی نہیں ہے. تقریباً میں کبھی سوچتی ہوں کچھ بھی واجب نہیں. عجیب سا ہے ویسے اسلام، کچھ بھی واجب نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ اتنا کبھی عجیب لگتا ہے. بہت سی چیزیں واجب نہیں، لیکن وہ کرتی ہے، اس کا اور دل چاہتا ہے.
وہ اور زیادہ خدمت کرتی ہے. تو اصل اسلام چاہتا ہے کہ ہمیں پیار ملے, اپریسیشن ملے, تقدیر قدردانی ملے, شکریہ ملے, اور عزت ملے, احترام ملے. جب یہ مل جاتا ہے تو پھر خود بخود اللہ نے عورت کو ایسا بنایا, اس کی تربیت ہوتی ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ سب کا خیال رکھے, ٹھیک ہے, اس کو اجر ملتا ہے, اس کو ثواب ملتا ہے, وہ ہمبل ہو جاتی ہے. اگر وہ صحیح اسلام کو سمجھے تو وہ ہمبل ہوتی ہے. جیسے ایران میں ہمارے پاس ہیلپر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ویسٹ کی طرح ایکسپینسو ہے, آپ کو کوئی نہیں ملتی, کیا نہیں ملتی, داسی. کاش یہاں سے ہم 10 داسی لے جائیں, وہاں داسی نہیں ملتی. تو وہاں جب ہم برتن دھوتے تو ڈش واشر میں ڈال دیا, لیکن پتیلے بعض چیزیں ڈش واشر میں نہیں جاتے, دھونا پڑتا ہے. تو میں اس کا اتنا ثواب ہے, کہتے ہیں آپ جب ڈش دھو تو اللہ آپ کے گناہ دھوتا ہے, بھائی بہت ثواب. تو میں اور میرے ہسبینڈ میں لڑائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میں دھوں گا, وہ کہتے ہیں نہیں میں دھوں گی, میں نے زیادہ گناہ کیا. پھر میرا بیٹا کہتا ہے میں نے دھونا ہے. پھر تو اتنے حدیث, لمبی حدیث ہے, بہت پیاری پیاری. اس کو جب انسان پڑھتا ہے, سمجھ میں آتا ہے, تو دل چاہتا ہے, میننگ فل, ایک مزے سے انسان کام کرتا ہے, پروڈکٹیو لگتا ہے, اور ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اچیو کر رہا ہے. صلی اللہ علیہ محمد. Chapter 4, verse number 34. It's very famous. 434. Everyone is talking about this ayah. So, اس میں جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ ہے کہ الرجال یعنی مرد, مردوں سے مراد ہسبینڈس ہیں یا فادرز ہیں. الرجال قوامون, قوامون کا مطلب ہے کہ وہ خدمت کرنے والے ہیں, خادم ہیں, پروٹیکٹر ہیں, پرووائڈر ہیں. ان کو ایک ڈیوٹی دی اللہ نے, ذمہ داری دی اللہ نے, ان پر ایک برڈن ہے, بیچارے ان کو کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بوجھ ہے نا بیچاروں کے اوپر. اس کا ہر علی النساء, عورتوں پر, الرجال قوام علی النساء, مرد عورتوں کے لیے خدمت کریں, خیال رکھیں, نگہبان ہے, پروٹیکٹر ہے, پرووائڈر ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمصدقين والمصدقات والصادقين والصادقات. یہ ہمارا ایک پروف ہے کہ اللہ مرد اور عورت کی ایک سیم لیول کو بتاتا ہے کہ عورت اور مرد سیم لیول پر ہے. جی بالکل, بہت اچھا, ماشاء اللہ. اگر آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کی وجہ سے, کرسچنس یورپ میں, وہ مسلمان ہوئے ہیں. بہت سکھ فیملی پوری کا انٹرویو ہوا تھا جسٹ بیکاز آف دس آیت آف سورہ احزاب, آیت نمبر آئی تھنک 31 یا 32, کچھ 30 کے بعد. تو اس کے علاوہ بھی جیسے وہ ایک جوئش لیڈی ہے جس نے سورہ حمد پر کو تھوڑا سا پڑھا, تو بوڑھی سی ایک جس نے بہت اولڈ ایج میں قرآن سیکھنا شروع کیا, جس نے وہ بک لکھی ہے آفٹر محمد, آفٹر اسلام, سم تھنگ لائک آفٹر وٹ, میں ابھی مجھے نام یاد آ جائے گا, لیزلی ہیزلٹن یا something like لیزلی ہیزلٹن, جوئش لیڈی لکھے تو آ جائے گا, آفٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آفٹر محمد. اس کی بک کافی ون آف دا بیسٹ جو پبلشنگ بک ہوتی ان میں سے, بیسٹ سیلنگ بک. تو لیزلی ہیزلٹن بھی کہتی ہے کہ جب میں نے سوچا کہ میں اس مسلمانوں کے پروفٹ کے بارے میں کتاب لکھتی ہوں, ٹھیک ہے, تو میں نے سوچا چلے کچھ دن قرآن پڑھ لیتی ہوں. اس نے تھوڑا سا پڑھا, یہ تو بہت مزے کی کتاب ہے, حیران ہو گئی, بھائی یہ کیا ہے, اس میں تو خدا عورتوں سے باتیں کر رہا ہے, بائبل میں تو نہیں کرتا, تورات میں نہیں کرتا,
کسی اور کتاب میں نہیں پڑھا. یہ تو خدا بات عورت سے بات کر رہا ہے, تو بہت بڑی بات ہے. ان لوگوں کے ہمیں تو پتہ نہیں, ہمیں تو شروع سے عادت ہے نا کہ ہم سے اللہ باتیں کرتے ہیں. تو فور دیم اٹ واز سم تھنگ نیو. یا پھر کیا ہوا, پھر اس نے کہا کہ نہیں, میں قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھوں گی. نہیں, ترجمے مزہ نہیں آ رہا, بہت میٹھی چیز ہے, اس کو خود سیکھنا ہے. پھر اس نے اپنے 70s میں عربک سیکھی, لینگویج اور عربک سیکھی. ایک اور خاتون ہے, اس کو بھی سرچ کریں آپ لوگ, اس کا نام ہے آنے میری شمیل, جرمن خاتون ہے آنے میری شمیل, جس نے اسی طرح اولڈ ایج میں عربی سیکھی, صحیفہ سجادیہ کی عاشق ہو گئی تھی. fell in love with صحیفہ سجادیہ. تو اس نے عربی سیکھی. اس نے کہا ترجمہ نو, ٹرانسلیشن از نتھنگ. یعنی جیسے آپ کی کاپی پرس نہیں ہوں میں, اوریجنل, فیشن کا اوریجنل کی بات ہی کچھ ہوتی, کاپی کچھ نہیں ہوتا. تو یہ لوگ ترجمہ نہیں پڑھتے, ٹرانسلیشن بس. لیکن کاش ہمارے اندر بھی وہ شوق ہے نا. تو قرآن کی بہت بڑی بات ہے کہ صرف قرآن واحد وہ ڈیوائن بک ہے جس میں اللہ ڈائریکٹلی ہمیشہ ہم سے بات کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں whenever اللہ says یا ایھا الذین آمنوا, ہم سب اس میں ہیں, ٹھیک ہے, ہم سب ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں. اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے کہا روح, قرآن روح سے باتیں کر رہا ہے, جسم سے باتیں نہیں کر رہا. علامہ مجلسی, بہار الانوار, have you heard this name? یوتھ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, have you heard? Okay. So ان کی سسٹر آمنہ بہت انہوں نے مدد کی ہے بہار الانوار لکھنے میں. شادی کے بعد ہی انہوں نے پڑھا ہے سارا. تو میں نے ایسی بہت سی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شادی کے بعد لائف شروع ہوتی ہے اسلامک کلچر میں. جو اسلامک کلچر ہے وہ بہت پیارا ہے. ہمارا ہندو کلچر مکس ہو گیا اسلام کے ساتھ نا. یہ جو بھی کچھ ہے نا جس کی وجہ سے ہمیں اسلام بہت اچھا نہیں لگتا, وہ ہماری جہالت, پولوشن, ملاوٹ کی وجہ سے. ملاوٹ, ہم ملاوٹی دین کے ساتھ رہتے, ملاوٹ. پیور دین ہمارے پاس کم ہے, ہم سب کو نہیں پتا زیادہ پیور دین کے بارے میں. جی, اینی ادر کوشچن؟ جی. ہم کو پتا ہے کہ ہماری ورڈ کیا ہے, ہمارا لیول, ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. بس آئی فیل مین شوڈ ہیو لسن ٹو ٹوڈیز لیکچر, کیونکہ کبھی کبھی مین کو نہیں پتا کہ وومن کا اسٹیٹس کیا ہوتا ہے. سو اس کے بارے میں کیا کریں؟ کیا ہم گھر جائیں اور سب کو بتائیں کہ ہاں میرا اسٹیٹس یہ ہے, کیا کریں؟ اس کا یہ ہے کہ جو مرد علماء آتے ہیں نا یہاں پر, ان سے بھی کہیں کہ اس طرح کے موضوعات پہ بات کریں. کیونکہ عربک اینڈ پرشین لینگویج میں جو مرد علماء آتے ہیں وہ بہت زیادہ عورتوں کی عزت کی بات کرتے ہیں, بہت زیادہ. تو میں نے ہمیشہ کو ایجوکیشن ہوئی ہے میری, میں نے ہمیشہ مردوں سے پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور مردوں نے مجھے یہ سب سکھایا. ایسا کوئی نہیں ہے کہ میں کہوں اچھا یہ میں نے عورتوں سے سیکھا ہو, ایسا نہیں. لیکن ہاں جتنا تھوڑا بہت زیادہ میں لکھتی ہوں, زیادہ میں بتاتی ہوں دوسری لینگویجز میں. عربی میں نے یہ مردوں سے سیکھا. تو ہمارے کلچر میں مرد کی تربیت ہوتی ہے, مرد علماء یہ باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں, اور بہت سی باتیں اور اتنی زیادہ ہیں. جیسے میرے بابا روتے تھے اور یہ حدیث پڑھتے تھے کہ خیرکم لأہلکم وأنا خیر لأہلی, کہ نبی فرماتے تھے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ رہے, اور میں رسول اللہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین. میرے فادر رو کے کہتے تھے کہ میں اچھا نہیں ہوں, میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا, مجھے معاف کرے. رسول اللہ نے تو فرمایا سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہو. لیکن میں تو اچھا نہیں ہوں. تو ہم سب روتے تھے, نہیں بابا آپ بہت اچھے ہیں, آپ بزی ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے, آپ پوری ملت قوم کے فادر ہیں.
ان کو ٹائٹل ملا تھا محسن ملت. آپ سب کے لیے کام کرتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے, لیکن وہ ہمیشہ ہمبل ہوتے تھے. نبی کی سیرت, اٹس آل بیکاز آف نبی اینڈ آل نبی. تو آئی تھنک اگر ہم جب محرم رمضان مبارک میں جب اسکالرس آئے, میل اسکالرس آئیں, تو ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے موضوعات پہ بھی پڑھیں انشاءاللہ. وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم سر پہ چڑھ جائیں گے. اور ہمارے علماء نا سب انڈین گجراتی کھوجا ایسے ہوتے, سید جو علماء ہوتے وہ نہیں ہے کیونکہ اس کی بھاشا اردو ہے اور ہم لوگ اردو نہیں, ادھر کے لوگ نہیں سمجھتے, تو یہ پرابلم. ماشاء اللہ اب تو آن لائن کافی علماء آپ لوگ سنتے ہوں گے, عربک, انگلش, مرد نہیں سنتے. سمجھ لے تو اس کو کسی اور سے اپریشیٹ کروانے کی ضرورت نہیں, اگر وہ بالکل. لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, شاید آج تھوڑی سی انسلٹ ہوتی ہو. اب جیسے اچھا وہ جو سوال آیا تھا ٹرو وٹنسز کا, وہ سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے, اس کا جواب پھر فزیکل اینڈ ایموشنلی جو اللہ نے اس کو ڈیوٹی دی ہے اس پہ. دیکھیں اکثر آپ کو وٹنس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب کوئی لڑائی ہے, کوئی جھگڑا ہے, کوئی فساد ہے, کوئی مرڈر ہوا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کچھ ہوا ہے نا, تو آپ کہتے ہو چلو کورٹ چلے, کورٹ میں چلتے ہیں, آپ وٹنس دو. تو اللہ نے چاہا کہ یہ جو سارا کیوس ہے, سارے لڑائی, اختلاف, پریشانیاں, قتل, خون, جھگڑا, فساد, فتنہ, ادھر سے عورت کو دور رکھا ہے. کہا ضروری نہیں ہے تم ان چیزوں میں پڑھو, ٹھیک ہے, یہ کوچہ اور بازار اور ادھر زیادہ تر ہوتا رہتا ہے. تمہاری جاب, تمہاری ذمہ داری اتنی بڑی ہے. جیسے آپ کا جو فیکٹری کا مینیجر ہوتا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں گھستا, وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتا, اس نے اور بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو نے ڈیسیژن لینا ہے, تیرا کام بڑا کام ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز میں گھسو گے تو اچھا ڈیسیژن نہیں لے سکو گے. لیڈر کو لیڈرشپ کرنی ہوتی ہے, مربی کو تربیت کرنی ہوتی ہے. ماں مربی ہے, ٹرین کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کام دل و دماغ کو ٹرین کرنا ہے. تو اس کو خود اپنے آپ کو پہلے ٹرین کرنا ہے, خود اپنے آپ کو فیڈ کرنا ہے, خود خوش رہنا ہے, سیلف کیئر کرنا ہے, اپنے آپ کو علم, نور, خوشی, ایمان دینا ہے, پھر اس کو آگے پہنچانا ہے. اب آپ کی پوزیشن اتنی اچھی ہے کہ آپ کے ان چیزوں میں نہیں پڑنا, اس لیے اسلام نے کہا بی ریلیکس, وگرنہ اور اسلامی قوانین میں بہت سختی سے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کچھ حق دیکھا ہے جا کے بتاؤ, کسی کا ظلم ہو رہا ہے جا کے بتاؤ, اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو, جا کے گواہی دو, ٹھیک ہے نا, مشکلات میں کھڑے رہو, سارا دن دھکے کھاؤ, ادھر جاؤ ادھر جاؤ, کرو, کیونکہ آپ نے حق کو ثابت کرنا ہے, ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے. تو یہ ساری سختیاں عورت سے اٹھا لی. کہا دل چاہتا ہے جا کے کہہ دو, آپ کو میں نے دیکھا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, چلو تم بھی آ جاؤ, دونوں نے دیکھا ہے, چلے ریلیکس ہو کر, ساتھی لے لو, ٹھیک ہے. اپنے اوپر پریشر نہ دو کہ مجھے سب یاد رکھنا ہے, مجھے جا کے بتانا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, معاشرے سے ظلم کو دور کرنا ہے, یہ سب اتنا اس کو پریشر نہیں دیا. اب دیکھیں نا, اگر جیسے ابھی ویسٹ میں بہت زیادہ, یہاں پر بھی شاید کہ عورت کو کمانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کمانا کافی نہیں ہے, ہم دونوں نے ارن کرنا ہے, دونوں نے ارن کرنا ہے, دونوں نے ارن کرنا ہے. اور عورت جو ہے تقریباً 24/7 مثلا ہمیشہ اس کو الرٹ رہنا ہوتا ہے. تو ابھی کیا ہونے لگا ہے, ابھی عورتیں بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی, ٹھیک ہے نا, کم سے کم سے کم سے کم سے کم سے کم. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں, خالقیت, رازقیت. اللہ نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا نا, ٹھیک ہے نا, زیادہ, یعنی مرضی ہے عورت کمائے, اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, راہ خدا میں چیریٹی کرنے کے لیے کمائے, فری ہے, کماؤ, کوئی بات نہیں. سائڈ پہ آپ نے بزنس کرو, کوئی بات نہیں, ریلیکس رہو, کبھی کرو کبھی نہیں کرو, آپ کی مرضی ہے, آپ کو آزاد رکھا ہوا ہے. لیکن
یہ جو آج کل کا سوسائٹی ہے آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، یہ غلط ہے، یہ بوجھ غلط ہے. اسلام بوجھ نہیں دیتا، برڈن نہیں دیتا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، مجھے کرنا ہی ہے. کمپٹیشن ہے، ہر کوئی آگے جا رہا ہے، میں نے بھی آگے جانا ہے. یہ کمپٹیشن آپ کو آپ کے جو آپ کا رول ہے ایز اے مدر، ایز اے وائف، جو خوبصورت سا رول ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کبھی ہم مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتے علی ایز اے فادر، علی ایز اے سن، علی ایز اے ہسبینڈ. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی ہم صرف یہ نہ کہیں جناب زہرا ایز اے مدر، ایز اے ڈاٹر، ایز اے وائف. نو، مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کہتی ہوں نہیں، حضرت زہرا ایز اے پرسن، فاطمہ علی ایز اے پرسن. ہمیں ایک اچھا انسان ہونا چاہیے. آپ ایک اچھے انسان ہو تو آٹومیٹکلی آپ کبھی فادر بنو گے، کبھی ہسبینڈ بنو گے، کبھی سن ہو گے. وہ تو دنیا کا تقاضا ہے. تو خود بخود آپ ایک اچھے بیٹے بن جاؤ گے آٹومیٹکلی. ایک آپ اچھے شوہر بنو گے، ایک اچھا باپ بنو گے. اسی طرح عورت کا بھی فرق نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے ایسے کہا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ ایز اے مدر ہی دیکھتے رہے. شی ایز اے مدر، نو. حضرت معصومہ قوم سلام اللہ علیہ شی واز اے مدر. کوئی بات نہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے. ٹھیک ہے نا. حالات ایسے تو شادی نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں. اگر حالات مجبوری ہے کوئی بات نہیں. آپ کا مقام صرف اس لیے نہیں بنتا کہ آپ ماں ہو یا بیٹی ہو یا بیوی ہو. نہیں، آپ انسان اچھی بنو، آپ عبد خدا بنو. جناب زینب سلام اللہ علیہ عبد خدا تھی. آپ نے کہا میں امام حسین کے ساتھ مدینہ سے کربلا تک آئی، واپس میرے ساتھ یزید ہے، شمر ہے، یزیدی ہے، شمر ہے. حضرت زینب فرماتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ساتھ شمر ہو یا امام حسین ہو، میں زینب ہوں، میں عبد خدا ہوں. مجھے پتہ ہے اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے. جب امام حسین ساتھ ہو تو میرا کیا رتبہ ہے اور مجھے کیسے سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، اور جب دشمن بھی ہے تو مجھے کیا کرنا ہے. زینب ہے. دیکھیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کیا ذمہ داری، آپ کو کیا کرنا ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سکون دیتا ہے. شروع میں اشارہ کیا مرجع بننا، اس پہ منع نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مرجع یعنی جس کی آپ تقریر کریں مرجع should be a male، کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے اپنی تھیسس میں بھی سب لکھا ہوا ہے، نہیں کہیں تو نہیں. احتیاط کرتے، ٹھیک ہے، اور احتیاط ہے کیونکہ پھر وہی اپنی وہ ذمہ داری اس سے دور ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ بہت فل ٹائم جاب ہے. پھر آپ کو سب لوگوں سے ملنا ہے، ہمیشہ پبلک میں رہنا ہے، آپ کو اتنی ڈیوٹیز آپ کے اوپر آ جاتی ہے. کیونکہ وہ دیکھیں کام ہے، پوزیشن آپ کے پاس ہے، کام. اس میں آ کر احتیاط کرتے. ابھی حالات بدل گئے، اب آن لائن ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو شاید وہ مرجع بن جائے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ ہم یہ بات پہنچائیں آگے اور ہم دیکھیں کہ کیا، کیونکہ کوئی آیت کوئی حدیث نہیں ہے کہ نو شی کین ناٹ بی، بٹ ابھی تک نہیں ہوا زیادہ اس لیے کہ حالات ایسے اتنا آسان نہیں ہوتا تھا نا. آپ کو بہت زیادہ مردوں میں بیٹھنا پڑتا، بہت زیادہ لوگوں میں جانا پڑتا، تو آپ کی جو اصل کام ہے، جو سب سے پیارا کام ہے، اس سے آپ رہ جاتے. بس یہ وجہ ہے، اور کوئی وجہ نہیں. جی کیا سچ ہے؟ میں نے سنا ہے کہ سارے ماؤں کے پیر کے نیچے جنت نہیں ہو سکتی، جو وہ عبادت گزار پردے دار ہوگی تو وہی اسی کے پیر کے نیچے جنت ہو سکتی ہے. کیا سچ ہے؟ کسی سے سنا ہے؟ وہ ڈفرینٹ اینگل سے بات ہو رہی ہے. دیکھیں، می ایز اے چائلڈ، میں چائلڈ ہوں اور میری ماں ہے. میرے لیے میری ماں کے نیچے جنت ہے. میرے لیے میری ماں جتنی بھی جاہل ہو، ظالم ہو، اچھی نہ ہو، بری ہو، جو بھی ہو، لیکن
I can go to Jannat by respecting her. Yeah? वो मेरे लिए है ना जन्नत उसके बाद, ये मुराद है, ठीक है? तो मुझे हर हाल में काफिर माँ हो, जालिम माँ हो, जाहिल हो, बदअखलाक हो, जो भी हो, मैंने अपनी माँ का एहतराम करना है। और अल्लाह ये हदीस में है कि जन्नत के एक दरवाजे पर आपकी माँ का नाम लिखा होगा, एक दरवाजे पर आपके बाप का नाम लिखा होगा, हुआ जन्नतान, आप लोग की जन्नत आपकी माँ और बाप दोनों के बारे में कहा है। नार, आग की जन्नत, जहन्नम भी माँ बाप की वजह से मिल सकती है। सो इन दैट वे me as a child, I have to be always humble in front of my parents. क्या औरत छोटी छोटी वो मुस्लिम है, जब भी ज़्यादा दरबार से गई अदब के लिए मजबूरी थी, लेकिन आमतौर पे अभी वो क्या अच्छी बात नहीं है कि पूरी चीज़ें इनको जहाँ ज़रूरत है हो सकती है, बिल्कुल कर सकती है। देखिए उसको अपनी लिमिट्स का पता है, लिमिट्स में रहकर नहीं, हराम हलाल को देखते हुए कम्युनिटी को सर्व करना है। देखिए बाज़ मराजी का फतवा है, इफ़ यू हैव एनी स्किल, फॉर एग्जांपल यू आर सो गुड इन नर्सिंग, इन मेडिसिन, इन टीचिंग, व्हाटएवर, सो यू शुडंट सिट एट होम। आप घर में नहीं बैठो, आप जाओ खिदमत करो। अगर आपकी घर की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, आप बैठे रहो कि मुझ पे तो कुछ भी वाजिब नहीं, कहते नहीं, आपके पास अगर टाइम है, घर में हेल्पर है, बच्चे बड़े हो गए, मसलन हालात ऐसे हैं कि आप बर्थडे दे सकती हो तो अपनी कम्युनिटी को दो, ये कहा हुआ है, ठीक है? इस तरह इसी तरह आपको पता है जैसे सैयदा नफीसा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका हरम कहाँ पर है? इजिप्ट में है। हाँ, तो उनके बारे में है कि आप उस ज़माने के लोगों के मसाइल हल करती थी, तो जो भी प्रेसिडेंट था उनसे राब्ते में रहती थी, ख़त लिखती थी, और जो जहाँ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट आप जो है वो क़याम करती थी। और आप अमीर भी बहुत थी और आप इल्म देती थी। इमाम शाफ़िई को पढ़ाया है जनाब सैयदा नफीसा ने, हदीस सुनाई, लोग सीखने आते थे। तो बहुत सी हमारी बीबियाँ जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की बहू हैं जनाब सैयदा नफीसा, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की नस्ल से होती हैं। तो आप उस्ताद थी, इल्म में भी, इबादत में भी, सियासत में भी मसाइल हल करें। तो अगर आपको लगता है कि इफ़ आई गेट इन्वॉल्व इन दिस एरिया ऑफ पॉलिटिक्स, आई कैन सर्व माई कम्युनिटी, यू नो, डेफिनेटली इस्लामिक बाउंड्री में रहते हुए मैं अपनी फैमिली को और अपने इस्लामिक वैल्यूज़ को, किसी चीज़ को भी खलत नहीं ले रही, लिमिट से खारिज नहीं हो रही, और मेरे इस आने से बहुत फ़ायदा होगा, तो आप आ सकती, आना चाहिए, तो ये कोई बात नहीं, आए, काम करें। हर जगह औरत को कहा है कि आपके वजूद से फ़ायदा मिले, आप प्रोडक्टिव रहो। बेकार फजूल इस्लाम में थोड़ी जाता है आप बेकार बैठ के ड्रामा देखते रहो, गॉसिप करते रहो, इस्लाम ये नहीं चाहता। बहुत बुरा लगता है, मैं कहती हूँ सबसे बुरी चीज़ औरत के लिए है कि वो ज़हनी तौर पर फारिग रहे, फारिग बिल्कुल ना रहे, काम करे, एक अच्छे काम करे। जैसे मेरे पास पूरी एक लिस्ट है ख़वातीन की जो एक जैसे एक कारपेंटर थी, एक जो है खातून, वो आर्ट का क्राफ्ट का काम करती थी, जनाब राइजा। क्यों करते थे वो लोग? सदका देने के लिए, चैरिटी के लिए, घर के लिए भी नहीं। हम समझते हैं घर में ज़रूरत है हम काम कर लें, नहीं, इस्लाम कहते हैं घर में भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत अमीर हो, आप एक्स्ट्रा कमाओ और लोगों की मदद करो, कोई बात नहीं, सही है ना? आप अगर आप अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं तो करो, साइड पे बेकार ना बैठो, ठीक है? जो भी आपके पास इल्म है फैलाओ, हुनर है फैलाओ, लोगों की मदद करनी है करो। हमारे पास एक ज़िंदगी है, सिर्फ एक, चली जाएगी, वक्त बहुत कम है, जितना हो सकता है सीखें सिखाएं, ये होना चाहिए। आंटी, एक सवाल है कि अगर जैसे आप बता रहे हैं कि अगर औरत के पास टाइम है, घर की एक्टिविटीज़ पूरी हो जाती है, वो चाहती है कि वो कम्युनिटी सर्विस दे, कौम की खिदमत करे, लेकिन उसका शौहर मना कर रहा है, तो इसमें क्या सोल्यूशन, इसकी क्या सोल्यूशन, इसका मतलब इसका जवाब क्या है कि वो कर सकती है कौम की खिदमत के? वो
والی بات کی عورت بہت طاقتور ہے, وہ بہت پیار, ادب, احترام, عزت کے ساتھ پوچھنے کیوں منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے اکثر لاجک ہوتی ہے مردوں کی بات میں, ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی لاجک دے, کوئی ریزن دے, تو پھر ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی لاجک نہیں ہے, ریزن نہیں ہے, اور آپ جو ہے پھر بھی کرنا چاہ رہی ہیں, اور خدا نخواستہ اس کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے, تو اسلام کہتے ہیں پھر نہ لڑو, وہ زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر آپ ایک طرح سے یہی آپ کی چیریٹی ہے. چیریٹی کیا ہے کہ آپ نے اس کو معاف کیا, آپ کا حق تھا, آ سکتی تھی, لیکن آپ نے اللہ کی خاطر, گھر کو بیٹھنے کے خاطر آپ نے اچھا میں خدا کے راستے میں معاف کرتی ہوں. قرآن نے کہا ہوا ہے معاف کرنا چیریٹی ہے, دینا ہے. معاف کرنے والا کنگ ہوتا ہے, معاف کرنے والا امیر ہوتا ہے, معاف کرنے والا کہتا ہے میں دے رہا ہوں, میرا حق تھا, میں آپ کو دے رہی ہوں, جاؤ آزاد کر رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی ایسے ہو سکتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ مردوں کو ایک جملہ بہت زیادہ پسند ہے. یہ جملہ ہر روز بولیں, ٹھیک ہے, 20 جماعت ثانی تک ہر روز بول رہے ہیں آپ لوگوں نے. ہمیشہ کہیں کہ میرے گھر میں جتنی بھی خوشیاں آ رہی ہیں, جو بھی خوشی ہے وہ آپ کی وجہ سے, نہ بھی ہو تو کہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کی وجہ سے مجھے ساری خوشیاں مل رہی ہیں. اور اگر آپ یہ جملہ بولیں گے, یقین کریں اتنا, دیکھیں مرد اکثر منع پتہ ہے کیوں کرتے ہیں, میں جو تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے, ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں, وہ ہوتا یہ کہ مرد ہوتا ہے کہ مجھے میری سیٹ ملے, میری آم دا لیڈر آف دس ہاؤس, پرووائڈر آف دس ہاؤس, سو آئی وانٹ ٹو ہیو دیٹ اتھارٹی, مجھے وہ عزت ملے, مقام ملے, میں مرد ہوں, میرا فیصلہ, اس کو ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو کیا چلاکی کرنی ہے, آپ کو یہ چلاکی کرنی ہے کہ دکھانا ایسا ہے کہ وہ باس ہے گھر کا. ٹھیک ہے, اصل میں آپ نے باس بننا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دکھانا ایسا ہے. کیسے دکھانا ہے, جیسے ماں باپ کے ساتھ بھی میں کہتی ہوں ایسے ہی کرو. ماں کہے نا کہ ایمن اٹھو نماز پڑھو, آپ نے بھی نہیں اٹھنا, لیکن آپ کو اوکے ماما آپ جو کہیں گی میں اب بھی نماز پڑھتی ہوں, میں آپ کی بہت اچھی بیٹی ہوں, ماما جو آپ کہیں گی میں کروں گی. آپ میٹھی میٹھی باتیں کرو, بے شک نماز تھوڑی سی دیر سے پڑھ لو, ماں خوش ہو جائے گی. نہیں ہے, کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً جواب دیتے ہیں, نہیں ابھی نہیں پڑھنا, پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے نا. میٹھا اگر جیب میں چاکلیٹ نہیں ہے تو یہاں تو چاکلیٹ رکھو, میٹھا میٹھا بولو. ٹھیک ہے, میٹھا میٹھا بولو. نہ نہیں کہو, ہسبینڈ کو بھی نہ نہیں کہو کہ کیوں میں نہیں جا سکتی, نہیں مجھے جانا ہے, ایسے نہیں. اگر بس ہسبینڈ نے کہا ہے آپ نہیں جا سکتی, آپ کے لیے ٹھیک ہے, آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی, آپ میرے صحیح ہے, کیا ہے, راجا ہے, تاج ہے, وٹ ایور, بٹرنگ کرو, بٹرنگ. اچھا, اور چپ چاپ چلی جاؤ. جب آپ چلی گئی اور وہ دیکھیں گا یہ تو اتنی اچھی ہے, یہ تو میرا کہنا مان رہی ہے. پھر اکثر ایسا ہوتا ہے, اکثر کہ تھوڑی دیر کے بعد, وہ دیر لگاتا ہے, سگنل تھوڑی دیر سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سگنل کا پرابلم ہے, تو فوراً نہیں ہوتا, جلدی نہیں ہوتا. تو سگنل ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دیر سے جانا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے گا, کہے گا تمہیں جانا ہے اپنی ماں کی گھر, ہے نا. کیوں, کیونکہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ میرا احترام کر رہی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے, اس دن مجھے اتنا دل چاہ رہا تھا جانے کا, لیکن میں آپ کی خاطر نہیں گئی, تو مجھے اور اچھا لگا کہ آپ خوش ہوئے. یہ بتائیں بار بار, دیکھیں اٹ ڈزنٹ میک سینس بٹ یو ہیو ٹو ٹیل. پھر بھی آپ یہ کہیں گی, اس کے دل میں جو آپ کا مقام ہوگا, عزت ہوگی. دیکھیں میں نے کیا کہا آپ سے, کرنا آپ نے تقریباً جو آپ کا من چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن آپ نے ایک ٹیکنیک سے, ہم لوگ بدتمیز ہو جاتے, بد اخلاق ہو جاتے, بلنڈ ہو جاتے, ڈائریکٹلی بولتے, والدین کے ساتھ بھی گھر کے بڑوں کے ساتھ نہیں بولے. ٹھیک ہے, تو ہم انسان ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم فوراً جو مانے کا ہے فوراً نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم میٹھا بولیں, پھر آہستہ آہستہ کر لیں. تو ہمیشہ ماؤں کو وہ بچے پسند ہیں جو میٹھا بولتے ہیں, پسند ہے نا. ایک بچہ زیادہ کرتا نہیں ہے لیکن اتنا خوش رکھتا ہے ماں کو, کرتا کچھ نہیں ہے لیکن خوش بہت رکھتا ہے. ایک بہت کرتا ہے
लेकिन बोलना नहीं आता तो माँ उससे शायद इतनी खुश नहीं होती जितना उससे खुश होती जो बहुत नवीन बोलने वाला, एहतराम दिखाने वाला, रिस्पेक्ट दिखाने वाला. तो रिस्पेक्ट दिखाना होता है, बहुत अच्छा है. तो अगर आप ऐसे करेंगे तो वाक़अन है जो 99% जो है मेजॉरिटी जो है वो आपको इजाज़त दे देती है. वो देख रहे होते, वो नोट कर रहे होते कि ये इसके दिल में मेरी कितनी इज्जत है. इज्जत देना है. आपको पता है हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने हमेशा अपने शौहर को, मौलाए कायनात को लक़ब से पुकारा, या अबुल हसन, या इब्न अम्म, नाम से नहीं पुकारा. हमारी फैमिली में हम लोग बहुत फ्रैंक हैं, ठीक है. वी आर लाइक हर जो अच्छी चीज़ है वो हम करते हैं, वेरी एडवांस. बट यहाँ आकर पूरी दुनिया की है कि हस्बैंड एंड वाइफ तो एक है, दो बदन में एक रूह है, हम लोग एक है. तेरा नाम मसलन हसन है तो मैं तुझे हसन पुकारूंगी, मैं फातिमा तू हसन. लेकिन मैं कहती नहीं, जितना भी आप क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, हस्बैंड को एक लक़ब, एक टाइटल, एक एक्स्ट्रा कुछ देकर पुकारो. I know he will say no, I don't need it, just मुझे हसन को, मुझे अली को, मुझे मसलन ये को. लेकिन फिर भी आपके अंदर से खुश हो रहा होता है. ऊपर से मॉडर्न बनने के लिए कहेगा कि नहीं मुझे नाम से पुकारो, मुझे नहीं अच्छा लगता. लेकिन अंदर 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 डिग करो पता चलता है वो अंदर से खुश होते हैं. बस ठीक है, जितने भी मॉडर्न बनना चाह रहे हो उन्हें अच्छा लगता है जब आप एहतराम, आप जितने भी मॉडर्न क्यों ना बनो, अंदर से सबको एहतराम पसंद है. ठीक है, बहुत पसंद है. पूरा देता है ज़कात और सदका सब देते हैं. और औरत कभी चाहती थी कि वो भी दे, तो हस्बैंड बोलते हैं कि क्या मैंने दे दिया, आपको ज़रूरत नहीं है. तो वो औरत चाहती है कभी वो भी सदका दे, वो भी कोई चैरिटी करे, तो हस्बैंड ना देता है, मैं मैंने कर दिया सब. इसमें जो आपको जो गिफ्ट में मिला है ना पैसा, आपको गिफ्ट में पॉकेट मनी मिला, गिफ्ट में मिला, तो जो आपका है अपना, बेशक हस्बैंड ने दिया लेकिन वो आपके लिए, आपकी मर्जी है. आप गिफ्ट किसी ने अपने लिए गिफ्ट खरीदे या कुछ भी खरीदे तो उसमें आप मालिक हैं. क्योंकि आप मालिक हैं, आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है शौहर की, और आप दे सकते हैं. लेकिन जो पैसा उसने घर के लिए दिया, अगर मसलन का ये सिर्फ घर के लिए, ये बच्चों के लिए, ये फलां की शादी के लिए, वो फिर आप चैरिटी में नहीं देंगे. ठीक है, उसका पैसा है, उसने हराम है. इस पे औरत को बहुत ख्याल रखना चाहिए. झूठ मूठ आगे पीछे नहीं कर सकती, बहुत अमानत. इसलिए सूरह निसा आयत नंबर 34 में कहा हुआ है फ़स्सालिहातु क़ानितातुन, यानी क़ानित होना बहुत प्यारी सिफत है. तो यहाँ पे आपने बिल्कुल क्लियर रहना है, क्योंकि क़यामत के दिन बहुत सवाल होते हैं. रद्द मज़ालिम इसीलिए हम लोग देते हैं ना, बहुत सवाल होता है कि इस पैसे आगे पीछे कर लेते हैं, नहीं करें. बच्चों के लिए दिए भी बच्चों के लिए, मेहमान के लिए दिए ये मेहमान के लिए, और क्या ये तुम्हारे लिए जो है ये आपको कि आप मेहमान के पैसे बच के मैं रख लूँ, मैं कुछ खरीद लूँ, अगर होंगे जी फिर आपके. आजकल एक चीज़ बहुत ट्रेंडी होती जा रही है सोशल मीडिया में, माई मनी इज़ माई मनी, योर मनी इज़ माई मनी. तो क्या मालूम हिज मनी इज़ माई मनी, या जब वो कहे तो हिज मनी स्टेज हिज मनी, क्या मेरी मनी भी हो सकती है? उसने कहा कि ये इसके लिए इज़ नॉट माई मनी. His money is his money. Yeah, right now I was explaining because in Islam, like we are ameen, अमानत, trustworthy, trust, हमारे पास वो अमानत है. क्या बिल्कुल उसमें बड़ी सख्ती है. तो हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल नास है. जैसे मैं अपने बच्चे को मार नहीं सकती, पता है ना, हम अपने बच्चों को मार सकते हैं, इजाज़त है नहीं, हराम है. वो हमारी नहीं, हमारे लिए अमानत है. इसी तरह शौहर का माल भी अमानत है, तो हम नहीं खर्च कर सकते. वही मेरा जवाब दिया, अगर उसने कहा है कि इस काम के लिए, अगर हमें दे दिया तो फिर वो अलग बात है, आपकी मर्जी जो आपने आंटी
सवाल है कि प्रैक्टिकल वेज आप बता सकते हैं हमारा इल्म इंक्रीज करने के लिए कॉर्पोरेटली मतलब इधर मडागास्कर में बैठ के आपकी क्या एडवाइस है? इल्म इंक्रीज करने के लिए माशाल्लाह इतने सारे इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन रोज़ा, इतनी प्यारी प्यारी अकेडमीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। आपको कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है? मैं खुद नहीं करती, लेकिन मैंने जो सुना है वो कौसर इस्लामिक सर्कल अकेडमी है या KLC है मसलन, उसमें बाज़ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। एक और है शेख मंसूर है, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे, मेरी दोस्तें बताती हैं। खुद अल-मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी से भी ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, उससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं खुद जैसे फ्रेश कोर्सेज करवाती हूँ, उससे लोग फ़ायदा उठाते हैं। और जो बहुत इंटेंसिव करना चाहते हैं, अल-काज़िम इमाम काज़िम एकेडमी है नजफ़ में, वो मेरे नेफ्यू भी है उसमें शामिल है। वो इंग्लिश मीडियम रोज़ा टाइप है, लेकिन यूथ के लिए है और बहुत आसान मज़े का भी है, बहुत अच्छा है, वो भी है। और क्रश कोर्सेज होते हैं, बाबर रज़ा वाले हैं, अपने कुछ ब्रिटिश कुछ खोजा बॉयज़ ने उन्होंने शुरू किया है। मुझे तो क्रश कोर्सेज पसंद है, जैसे आप लोग कभी कभी 2 months 1 month के लिए नजफ़ जाएँ या हम जाएँ या सब मिलकर किसी भी एक कंट्री में जमा हो जाएँ, ठीक है, और इंजॉय भी करें और कोर्सेज भी करें। मैं दुनिया भर में बहुत से रिट्रीट्स करवाती हूँ, वर्कशॉप्स और समर जैसे कोर्सेज थे, तो शॉर्ट कोर्सेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डिपेंड्स वही ज़्यादातर उर्दू इंग्लिश ही होता है। तो कोर्सेज बहुत अच्छी चीज़ है, उससे फिर आप ना ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इस तरह ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, उलमा से मुलाकात होती है। बॉयज़ के लिए ज़रूर रखें, आपके बॉयज़ सब मिल के मसलन दुबई जमा हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, और वहाँ पे कोई कोर्स रखे, वहाँ पे किसी आलिम को बुला लिया, ठीक है, मसलन कह रहे हैं मॉरिशस में बुला लिया या पेरिस में बुला लिया, कहीं पर हम लोग इस तरह करते हैं, कॉमन एरिया ले लेते हैं, सब उस कंट्री में जमा हो जाते हैं मुख्तलिफ जगह से, और फिर आउटिंग भी हो गई, फन भी हो गया, और साथ साथ जो है वो लर्निंग भी होगी। तो इस तरह की कोर्सेज 3 months 3 weeks 1 month 2 month ऐसे अगर लेडीज़ भी करें और कपल्स के करवाएं, जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जैसी सगाई हो, जैसी मंगनी हो जाए, फ़ौरन कोर्सेज पे कोर्सेज। मैंने लंदन वगैरह में बहुत ज़्यादा देखा है, टोरंटो में भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों बैठे होते हैं, एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स। और मसलन इस साल 20 जमात सानी बीबी की विलादत पे कितने लोगों का निकाह होता है, आप लोगों को पता चल जाता है ना, मसलन 10 लोगों का निकाह हो रहा है, 5 लोगों, तो उनके लिए कोर्स करवाते हैं। तो उसमें ज़्यादातर बॉयज़ को बताया जाता है कि हदीस में है इन्नहुन्ना अमाना, सही, इस्लाम में औरत अमानत है मर्द के पास, उसका ख्याल रखो। वो हदीस हौला है, मैं आपको कभी सुनाऊँगी। हौला एक बिजनेस वुमेन थी जो जनाब खदीजा कुबरा सल्लल्लाहु अलैहा की दोस्त थी और परफ्यूम का बिजनेस करती थी। तो उनसे नबी ने कहा कि औरत जो है वो अमानत है, और अपने शौहर से कहो, क्योंकि उसका शौहर उससे नाराज़ था। तो नबी ने सारी मियाँ बीवी के बारे में उससे बातें की, और फिर कहा मर्दों से कहा गया है औरत को नाराज़ ना करो, अगर औरत नाराज़ हो गई उसको गुस्सा ना दिलाओ, अगर गुस्सा आ गया तो फिर बहुत ख़तरनाक है, ये हदीस में कहा हुआ है, ठीक है, उसको गुस्सा ना दिलाओ, उसको उफ तक ना कहो, वो अमानत है। मुझे जिब्राइल ने इतना कहा औरतों का ख्याल रखो, औरतों का ख्याल रखो, कि मैं डर गया। इस तरह से आप सारी हदीस है हौला कहते हैं, मशहूर हदीस है हौला, जो मैं आपको बताया थी मुस्तदरकुल वसाइल में है। आप किताब लाइए, वो किताब लाइए। इस्लाममा અમે બૈરાઓ ક્વીન છે, ઓકે, પણ રિયાલિટીમાં ઇટ્સ વેરી ડિફરન્ટ. ક્વીન એટલે એમ કે આપણે જેટલું હમણાં બધું બોલ્યા તો બાયરીનો મર્તબો બહુ ઊંચો છે, ઓકે, પણ રિયાલિટી ફેર છે. આજે આપણું ઇન્ડિયન કલ્ચર્સ, પછી બીજું ઓક્સિડન્ટનું બધું આપણા પાસે જે આવે છે, શું કહે ને, આપણે અમે મડેગાસ્કરીએ છીએ એટલે અમે
આપણે ઓક્સિડન્ટ બધું રૂલ્સ ને બધું આપણા ઉપર ઇફેક્ટ થાય છે. પછી હું તમને કીધી એટલે આપણું ઇન્ડિયન કલ્ચર છે જેમાં બૈરાઓનો બહુ ઇજ્જત ના હોય ને મર્તબો ને. તો હવે આજે દુનિયા એવી બદલાઈ ગઈ છે કે જો અમને બૈરાઓ તરીકે જન થવું ખપે. parce que તમે શું બોલ્યા કે તમે એમ ના લેખો કે મને જન થવું છે, મને I want to change myself, but sometimes obligation છે en fait. તમે તો એનું એસ્કેપમાં કંઈક ખરાબી છે કે આજે તમને en fait તમને તમારા માટે લડવું ખપે છે parce que બીજા કોઈ ના કરે. parce que આપણે દરરોજના અહીંયા souvent આપણે અહીંયા જોશો કે કાં તમારા પપ્પાના તમે નીચે હશો, કાં તમારા હસબન્ડના, તમે બુઢા થઈ જાઓ તો તમારા દીકરાના. પણ ઇટ્સ બૈરાઓનો એનો હક લેવું ને être soi-même બહુ ડિફિકલ્ટ છે. We have to change. You have to change. Yes. What? કોઈ એટલે અમારું નેચર બદલાવું ખબર છે અમને. બધું ધીરે ધીરે કરવું, રોવું નથી કાંઈ બદલાતું. કામ કરવું ઘણી ફેરે નેસેસિટી થઈ જાય છે એમના કે હોબીઝ ને બધી વાતે મર્દ થવું એક ઘરમાં એ ઘણી ફેરે નેસેસિટી. હું જનરલી વાત કરું છું પણ આપણે આજનો વખતમાં બહુ જાજી ચીજ કરવું ખપે છે જે આપણી ફિતરતમાં નથી હોતી. તો એસ્કેપમાં ખરાબી છે फितरत से हट के. હા, parce que ના તમે કીધા હાર્ડ થઈ જવું, જન જેવું મજબૂત થઈ જવું, કામ કરવું, બધી વાતે ઘરમાં વખતે તમે ના હોય તમારા બચ્ચાની તરબિયત આપણે વાત કર્યા પણ એમ કે અમે ઇટ્સ નોટ અ ચોઇસ, ઇટ્સ અ નેસેસિટી. તો મને તમને પૂછ્યું હતું કે એમાં શું ખરાબ છે parce que તમે હમણાં એમ બોલ્યા હતા કે તમારી ફિતરતને બદલાવું તમને એકદમ તમે નીચે દેખાવો છો. Because this is the reality. You're right. Yeah, I totally agree कि वो बातें जो मैंने बताई वो आपको शायद लगेगा that is in my bubble, you know, that is my world. Yeah, but this is the majority and the reality. What was my intention to share all those teachings of Quran and Ahlul Bayt, that I think then हम सोच सकते हैं कि हम इस्लाम कितना प्यारा है, हमें इस्लाम की तरफ वापस जाना है क्योंकि अल्लाह हमारा क्रिएटर है. अल्लाह को पता है कि मैं कैसी हूँ, वो कैसा है ना. अल्लाह से प्यार और दीन से मोहब्बत. दीन परफेक्ट है, दीन कॉम्प्रिहेंसिव है, दीन कंप्लीट है, दीन में कोई नुक्स नहीं है. ये हाँ, ये हमारा कल्चर है. यू आर राइट. अब इसके लिए जो सॉल्यूशन है वो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ जाएं. पता है क्यों? क्योंकि देखिए अभी पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम क्यों है इतनी ज़्यादा? क्योंकि जो माँ को प्यार देना चाहिए, जितना टाइम देना चाहिए, आम तौर पर वो नहीं दे पा रही बेचारी, उसकी मजबूरी है. ठीक है. अच्छा, बीवी को जिस तरह से या शौहर को बीवी को टाइम देना चाहिए, फैमिली को टाइम देना चाहिए, जिस तरह से रिलैक्स होना चाहिए, वो रिलैक्सेशन कम होती जा रही है. ठीक है ना. तो चीज़ें आ रही है मटीरियली, हम लोग उरूज पे जा रहे हैं, मेराज, बुलंदी, यू नो, लाइक हर चीज़ परफेक्ट, तस्वीरें इतनी अच्छी, फिल्मिंग ज़बरदस्त, यू नो, फैशन सब कुछ ज़बरदस्त, लेकिन अंदर से हम खाली 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 खाली, फ़कीर, गरीब, यू नो, पुअर होते जा रहे हैं अंदर से. ठीक है. एम्प्टी फील करते हैं. पूरी दुनिया में ऐसा है. सो वो एम्प्टीनेस आ रहा है. सो उस एम्प्टीनेस को, उस सुकून को हासिल करने के लिए वाहिद रास्ता, एक ही रास्ता है, वो खालिक का, क्रिएटर अल्लाह. दैट्स इट. और कोई रास्ता नहीं है. ये असल कम से कम हमें प्यार हो. तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हम सब कोशिश करेंगे कि हम दीन को समझें, ना कल्चर. ठीक है ना. अब हो सकता है मैं, क्योंकि आई डोंट नो दैट मच रिलीजन, सो आई एम गिविंग यू मिक्स, यू नो, दैट इज़ माई जहालत, बट द दीन इटसेल्फ इज़ सो ब्यूटिफुल. सो कम से कम हम दीन को अहमियत दें, दीन की तरफ जाएं, दीनी माहौल, अपने प्रॉब्लम्स को हल करने की कोशिश करें. और जो है वो
کیا جیسے میرا دل چاہتا ہے کہ ہم اصول دین ہمیں خود پتہ ہوں. جیسے بچے مثلاً کبھی کہتے ہیں نا ہم نے تو اس لیے نماز پڑھی کہ آپ نے کہا ہے پڑھو بچپن میں. نہیں, ہم نے تو خود سے تو اللہ کو نہیں قبول کیا, ہم نے سکھایا نہیں ہے بچوں کو. ہم بچوں کو نہیں سکھاتے کہ وہ خود کہیں کہ اللہ ہے, اللہ ایک ہے, اللہ مہربان ہے. اصول دین بائی چوائس ہے, بائی فورس نہیں ہے. نماز ڈیفینیٹلی پھر واجب ہو جاتی ہے because you worship Allah, so now you have to pray, that is have to, but that comes after. So اس لیے میرا دل چاہتا ہے ہم اصول دین پہ جب کام کریں اچھی طرح تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, مزہ آتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے ایڈوانس ہیں. ہمارا دین کمپلیٹ ایڈوانس, بہت اچھا ہے, بہت سکون ہے. واقعاً میں کہہ رہی ہوں, اگر میں 10% یا 1% بھی دین پہ عمل کرتی ہوں تو جو بھی سکون ہے وہ اسی 1% کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے because we are waiting for last savior, we are waiting for Imam Asr alayhi salam. So why then we will wait truly, yes, that is the solution, he is the savior, this divine, like laws اور قانون خدا ہمیں بدل سکتا ہے. تو یہ ایمان ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے, پھر ہم دین کو آہستہ آہستہ. اب دیکھیے ماشاء اللہ یو ہیو چلڈرن, یا بوائز ہیں آپ کے پاس, آپ اپنے بوائز کی اچھی تربیت کریں گی, ٹھیک ہے نا, ان کو بتائیں گی کہ کیا فرق ہے, کیسے بنایا ہے خدا نے, صحیح ہے الہی. کیونکہ اللہ کے سسٹم میں جب آپ انٹرفیئر کرتے ہو وہ پھر دیر تک نہیں رہتے. جو આપણે ચેન્જ કરવું ખપે આપણું જે નેચર છે વુમનનું ઇસ્લામના આપણે જો ચેન્જ થાય તો એસ કે આપણે દીનથી આપણે છેટા થયેલા જશું કે નો? Okay. Depends, like what kind of change. Like if you are working hard fi sabilillah qurbatan ila Allah, so that is sawab. Like for example, my husband is not fulfilling his duties, for example. For example, my husband is lazy. So now, sorry, you don't understand English? Yes. Okay. کیونکہ میرے ہسبینڈ میرا کام نہیں کر رہے تو میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں نا, اس کا آپ کو ایکسٹرا ثواب ملے گا, بہت ثواب ہے. لیکن ایز اے مدر, ایز اے وائف جو سافٹنیس ہے وہ اگر آپ نہیں دیں گی تو اس کا نقصان ہے, وہ دینے کی کوشش کریں. ہارڈ ورکنگ کا ثواب ہے آپ. جو مرد اس کا فلفل نہیں کر رہا ہے کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں, وہی والی بات کہ اویئرنیس پھیلائے نا, لانگ ٹرم میں کام کرے. لانگ ٹرم میں, ہاں وہی والی بات کہ اتنی جلدی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, لانگ ٹرم میں کام کرے. لیکن بگ پکچر, اب ہم آگے 10 سال آگے کا سوچیں تو ایک دم سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے جیسے بتایا نا, آپ اپنے بچوں کو اور آپ اپنے ہسبینڈ کو آہستہ آہستہ سمجھا رہی ہیں, ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ اویئرنیس آئے گی. زیادہ سے زیادہ ہم قرآن سے قریب ہو, دیکھیں یہ سب چیزیں قرآن اور اہل بیت سے قریب ہونے سے ہوتا ہے. اب جتنا دور رہیں گے, کم علم والوں کے ساتھ رہیں گے تو پھر ہمیں نہیں ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کرنا پڑے گا, اور یہ ایک دم سے نہیں آتا. جتنی اسپیڈ سے ہم سیکھیں گے اتنی اسپیڈ سے ہم میں چینجز آئے گی. جتنا سلو ہم سیکھیں گے سلو چینج آئے گا, ٹھیک ہے. اور مدرس بہت کچھ کر سکتی ہیں. مدرس خود کہتی ہیں ہم اتنے پاورفل ہیں, ہے نا. بیویاں خود کہتی ہیں کہ جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ مردوں کے پاس نہیں ہے, کہتی ہے نا. آپ لوگ خود کہتے ہیں ہم عورتوں کے پاس بہت پاور ہے, تو وہ پاور استعمال کرے آپ پر انشاءاللہ.